ریسنٹ جو ہانیہ قتل کیس ہوا, CCD کے اس اہلکار کو کوئی کٹہرے کے اندر لایا گیا ہے, کوئی ایگزامپل سیٹ کی گئی ہے جس طرح اس نے اس بچی کو. حکومت کی طرف سے اور پولیس کی طرف سے دعویٰ تو یہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے اور اس کا تفتیش کر رہے ہیں اور اس کا چلان جو ہے وہ بھی عدالت میں جمع کروایا جائے گا. لیکن دیکھیں, ہانیہ جیسی مظلوم اور مقتول بچی, اس کی آپ جو میڈیکل پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی اس کا اگر آپ مطالعہ کریں تو وہ کوئی ایک شخص کی لگی ہوئی گولیاں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. وہ زخم جو ہیں وہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ایک سے زیادہ افراد موجود تھے. اوکے. اور یہ تو شاید آپ کہہ لیں کہ اس بچی کی قسمت یا اس فیملی کی قسمت کہ وہ آسٹریلین تھے اور آسٹریلین وزیر اعظم نے اس کے اوپر ٹویٹ کر دیا, جس کی وجہ سے ان کو تھوڑا سا شرم آ گئی اور یہ لوگ ان کو کرنے کی طرف, اس کو پرسو کرنے کی طرف چلے گئے اور حکومت نے اور پولیس نے پبلکلی اس کو اپنی غلطی تسلیم کر لیا. اگر وہ عام بچی ہوتی جس طرح کہ کلور کوٹ بکر کی 7 سال کی بچی تھی, پولیس کی فائرنگ سے قتل ہو گئی, CCD کی فائرنگ سے, جی تو کوئی بھی نہ پوچھتا. اب جب سے وہ ان کے والد صاحب جو ہیں ہانیہ کے, وہ ڈسچارج ہو کر گئے ہیں, گھر پہنچے ہیں, آج 20-25 دن گزر گئے ہیں, تو کوئی بات نہیں اس کے اوپر ہو رہی. بڑے اچھے طریقے سے اس کیس کو ہینڈل کر لیا گیا ہے, مینج کر لیا گیا ہے. نہ ان کی فیملی بول رہی ہے, نہ اس کی میڈیا اس کے اوپر بات کر رہا ہے, نہ کوئی اور بات کر رہا ہے, بس اس معاملے کو دبا دیا گیا. یہی پاکستان کا جوڈیشل سسٹم ہے. پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے اوپر اور ایڈمنسٹریٹو سسٹم کے اوپر, پروسیکیوشن کے سسٹم کے اوپر ہمیشہ تنقید اسی وجہ سے تو ہوتی ہے کہ آپ انصاف نہیں کرتے, آپ مینج کر جاتے ہیں, ہینڈل کر جاتے ہیں. اسی وجہ سے دنیا آپ کو 139ویں نمبر پہ رکھتی ہے. یہ ایشو ہے. میاں صاحب, ریسنٹ جو منتہا سرگودا کیس ہے اس میں جو ارسلان نامی شخص ہے اس کو مظلوم بنایا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے کہ اس کو CCD نے بالکل ماورائے عدالت میں قتل کیا اور اس CCD سے کوئی پوچھنے والا نہیں, ابھی تک اس کے DNA فرینزک رپورٹس کی ساری آنی تھی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے گزارش کی, میں کسی بھی شخص کے, چاہے وہ کتنا ہی بڑا کلپریٹ ہو کیوں نہ ہو, میں ماورائے عدالت قتل کا حامی نہیں ہو سکتا. وہ شخص کو الٹا لٹکا دینا چاہیے لیکن بذریعہ عدالت, اسے سزائے موت دینی چاہیے. اس کو آپ ہینگ کریں, ہینگ کرنے کے بعد آپ کہیں کہ ہم نے اس کو سزا دی ہے, جیسے آپ نے قصور کی زینب کیس میں ایک اس ملزم کو, علی عمران کو سزائے موت دی تھی. یہ میں اس بات کا حامی نہیں ہوں کہ آپ نے پولیس کو کہہ دیا اور اس نے فوری طور کے اوپر چند گھنٹوں کے اندر اٹھایا اور اٹھا کے اس شخص کو قتل کر دیا. جیسے آپ یہ اسحاق ڈار صاحب کی فیملی اور اس ڈیفینس سی والے غیر ملکی خواتین میں قانون کے مطابق چل رہے ہیں, تو قانون کے مطابق باقی مقدمات کے اندر بھی چلیں. یہ کوئی مظلوم بالکل وہ نہیں تھا, نہ اس طرح کے واقعات کرنے والے, جرائم کرنے والے لوگ جو ہیں وہ مظلوم ہوتے ہیں. منشیات فروش قطعی مظلوم نہیں ہوتا, ریپس جو ہے وہ قطعی مظلوم نہیں ہوتا, جو اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کرنے والے دہشت گرد ہیں, پروسکرائبڈ لوگ ہیں, وہ قطعی نہیں ہوتے. لیکن آپ ان کو سخت قانون سازی کے ذریعے کٹہرے میں رکھیں, تاحیات قید کر دیں, آپ قانون سازی کر کے یہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں آپ کر سکتے کہ کسی BA پاس, FA پاس پولیس والے کو یہ اختیار دے دیں کہ جب جاؤ لے جاؤ, اسے لے جا کے قتل کر دیں. میاں صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملزم ارسلان کی موت سہیل ظفر چٹھا کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے؟ میں سہیل ظفر چٹھا صاحب کے لیے قطعی طور کے اوپر یہ نہیں سمجھتا کہ وہ کسی ایک شخص کے لیے جو ہے وہ مشکلات پیدا کر سکتی ہے. میں کہتا ہوں کہ ہر شخص کے لیے, انکلوڈنگ مریم نواز صاحبہ, تمام کے لیے یہ مشکلات پیدا کریں گے. اور یہ اس طرح کی پالیسی, اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ آپ کی پیچھا کرتی ہیں. جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ قدرت ضرور انصاف کرے گی, بالکل, اور لا نیچر کا جو جسٹس ہے نا وہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا.